السلام علیکم، میں ہوں حشمت خان خٹک اپنی یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ تو آج بڑا، ویسے تو سردیوں کا ٹھنڈا ٹھنڈا دن ہے، لیکن خبریں آج بڑی گرم گرم ہیں۔ تو آپ سے سب سے پہلے جو خبر شیئر کرتے ہیں وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اچانک زمان پارک میں آمد ہوئی ہے، اور سیاسی گہما گہمی میں پھر اس طرح کے اپسیٹ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ایک اپسیٹ ابھی تو خالی شروعات ہے۔ جو بلاول صاحب نے سرپرائز دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے پی ایم ایل این کو، کیونکہ زمان پارک بغیر کسی وجہ سے تو نہیں ہے، اور پھر ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اعتزاز حسن صاحب سے، جو خان صاحب کے پڑوسی ہیں، اور خالی پڑوسی نہیں ہیں، وہ ویسے تو پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ خان صاحب کے لیے دھڑکتا ہے۔ تو غالباً وہ پیغام بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور جو اندر سے ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ ان کا کافی سارا آپس میں مکاو ہو چکا ہے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پنجاب میں کر رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی پر تو اس ٹائم مشکل ٹائم ہے، تو وہ شاید وہ اینٹی نواز شریف ووٹ اکٹھا کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا یہ کوشش ہے کہ وہ ساری اینٹی نواز شریف جو ہے ووٹ کو اکٹھا کیا جائے۔ تو دیکھیں اس میں آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ کل جو بلاول صاحب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں 1-7 میں، تو عوامی تحریک نے بھی تو بلاول صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو اب یہ دوسری ڈیولپمنٹ ہے پیپلز پارٹی کے لیے، اور وہ بڑے سمارٹ پیپلز پارٹی والے، خاص کر بلاول صاحب سمارٹ چال چل رہے ہیں آہستہ آہستہ، جو الیکشن کے لیے وہ جنوبی پنجاب میں بھی کوئی سرپرائز دینے والے ہیں۔ تو آگے جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے اس پہ تو آپ سے بات کرتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں جو خان صاحب نے کافی دنوں سے سرپرائز، خان صاحب کے سرپرائز سارے خان صاحب کو الٹے پڑ رہے ہیں۔ یہ ہم اس ٹائم سے خان صاحب کے سرپرائز سن رہے ہیں جب تحریک عدم اعتماد پیش ہونے والی تھی، تو بھی ان کے سارے لوگ کہتے ہیں خان صاحب اینڈ ٹائم پہ سرپرائز دیں گے، اینڈ ٹائم پہ سرپرائز دیں گے۔ تو پھر وہ بوری بسترا سر پہ اٹھا کے تو پی ایم ایف سے بھاگنا پڑ گیا اس کو۔ تو پھر دوبارہ جب سرپرائز کرنے لگ پڑے تو انہوں نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی توڑ دی، اور جو اپنی رہی سی ساکھ ہے وہ بھی ختم کر دی۔ پرویز الہی صاحب نے ان کو بڑا اچھا مشورہ دیا، انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب اسمبلیاں نہ توڑیں، اس میں ہماری حکومت ہے، یہی آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، یہ جو باہر پولیس والے ابھی ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں نا، یہی پولیس والے ہمیں گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب بڑے پرانے اور گھاک سیاستدان ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن خان صاحب اس ٹائم بھی ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، اور خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں، اور پھر دیکھیں ابھی جیل میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب جو ان کا یہ پلان بی ہے، وہ پھر سرپرائز کر رہے تھے کہ ہم نے پلان بی میں خان صاحب نے سرپرائز دینا ہے۔ وہ انہوں نے یہ سرپرائز کیا تھا کہ ان کا اعلان کیا کہ وہ جو ایک اور جماعت ہے جو 2012 میں غالباً رجسٹر ہوئی تھی، پی ٹی آئی نظریاتی، جس کے چیئرمین اختر اقبال ڈار صاحب ہیں۔ ویسے تو انہوں نے سیٹ ابھی تک کوئی بھی نہیں جیتی، لیکن یہ ہے کہ ان کی پارٹی رجسٹرڈ ہے، تو ان کے کوئی 2-3 دن سے ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، اور ان کے کافی سارے معاملات، انہوں نے ان سے 4 سیٹیں غالباً مانگی تھی، جو ذرائع بتا رہے ہیں، کنفرم تو نہیں ہے، لیکن ایک ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 4 سیٹیں مانگی تھی، تو پی ٹی آئی نے ایکسیپٹ کر لی تھی۔ اور اب جو ہے نا ان کا تھا کہ ان کا انتخابی نشان بلے باز ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بلے باز کے انتخابی نشان پہ چلو، اگر ہمارا الیکشن سمبل ہمیں نہ دیا گیا تو ہم ان کے الیکشن سمبل پہ، پی ٹی آئی نظریاتی کے الیکشن سمبل پہ الیکشن لڑیں گے۔ اس سے ان کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ چلو یہ ایک رجسٹرڈ پارٹی کس سے ہوتی تو ان کو جو مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی مل جانی تھی، اور جو اقلیتی نشستیں ہیں وہ بھی مل جانی تھی۔ جب ان ٹائم پہ ان سے اگر بلہ واپس لے لیا گیا تو ان کے ویسے تو ساری امیدوار آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ سرپرائز انہوں نے آج کسی دن کو دیا ہے، اور ان کے جو اظہر مشوانی صاحب ہے جو اسپوک پرسن ہے سوشل میڈیا کے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی بلہ نہیں بلے باز۔ تو اس کے بعد پھر شور مچ گیا کہ پی ٹی آئی نے تو
واہ واہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے، تو وہ ماسٹر اسٹروک ایسا ریورس ہوا ہے کہ ابھی اس گونج کی آواز بھی کم نہیں ہوئی تھی کہ ساتھ ہی وہ اختر اقبال صاحب جو ہیں پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین، وہ میڈیا پہ آ گئے اور انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے، اور خاص کر جو چیئرمین موجودہ چیئرمین بیرسٹر گور کو تو کرپٹ ترین انسان کا ہے، میں ان کو کسی صورت بھی اپنی پارٹی کی ٹکٹ نہیں دوں گا، اور یہ جو انہوں نے ٹکٹیں جمع کروائی ہیں وہ جو ہے نا جعلی ہیں، اب الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایکشن لے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے بھی فوراً اور اس کو حکم دے دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کوئی بھی دوسرا انتخابی نشان نہیں دینا، اور پی ٹی آئی الیکشن کمیشن نے جو یہ آرڈر جاری کیا ہے وہ ایک قانونی نکتہ ہے، اور یہ قانونی میں شامل ہے کہ جو پارٹی کا بندہ کسی ایک پارٹی سے ہی فارم جمع کرواتا ہے تو اس میں ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ وہ فلانی پارٹی کا امیدوار ہے، جیسے پی ٹی آئی کے امیدوار پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ہی سمبل پہ اور ان کی طرف سے الیکشن لڑتے ہیں، وہ ایفیڈیوٹ دیا ہوتا ہے ساتھ انہوں نے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو اگر بلے کا نشان نہ ملے تو وہ پھر پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ ہولڈر بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا جو قانون کے مطابق۔ تو اب جو ہے نا الیکشن کمیشن نے منع کر دیا ہے تو ان کو وہ بھی گیم ریواز پڑ گئی، اوپر سے اختر اقبال ڈار صاحب نے ان کی وہ درگت بنائی ہے، اور جو نظر آ رہا ہے وہ غالباً یہ ہے کہ اختر اقبال صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، معاہدہ تو ہوا ہوگا تب بھی انہوں نے اس طرح کا ہو گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو ان کا یہ سرپرائز تھا وہ ان کو پھر الٹا پڑ گیا ہے، ان کا پلان بی بھی فیل ہو گیا ہے، تو اب اور جو پلان اے ہے کہ ان کو انتخابی نشان مل جائے بلے کا واپس، وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اگر وہ ان کا نشان مل گیا پھر تو چلو سارے معاملات ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر ان کو بلے کا نشان واپس نہ ملا پھر ان کو مجبوراً ان کے سارے امیدوار آزاد ہو جائیں گے، اور جب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے تو پھر ان کو نہ تو مخصوص نشستوں جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی نہیں ملیں گی، اور اقلیتی نشستیں بھی ان کو نہیں ملیں گی، تو یہ کافی بڑا سیٹ بیک ہوگا پی ٹی آئی کے لیے۔ تو اب دیکھیں وہ اس کے لیے آگے انہوں نے پتہ نہیں پلان سی اور پلان ڈی بھی رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا، کیونکہ پلان بی اتنا بھاری پڑ گیا ان کو، تو پلان سی اور پلان ڈی کا اب قاضی صاحب کی عدالت میں جب ان کے وکیل پیش ہوئے ہیں تو ان کی وکیلوں نے تو ایسے اپنی پارٹی پر خودکش حملہ کیا کہ قاضی صاحب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ تو آپ نے اپنی پارٹی پر خودکش حملہ کر دی۔ جب ان سے سوالات پوچھے گئے ہیں کہ کیا آپ جو الیکشن کروائے ہیں کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھے، کیا آپ لوگوں نے جو امیدواروں کے لیے فارم تھے وہ جاری کیے تھے، کیا ان کی ووٹنگ ہوئی تھی، تو ان کو کسی چیز کا بھی ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ کیا آپ لوگوں نے اس کی پبلکسٹی کی تھی کہ جو بندہ امیدوار بننا چاہے تو وہ فارم لے لے، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ اور پھر جو پشاور میں بھی ان کے مضافات میں دور دراز میں ایک گاؤں ہے، وہاں کے گھر میں آپ لوگوں نے الیکشن کروایا ہے، حالانکہ ان کا پارٹی سیکریٹریٹ جو ہے اسلام آباد میں ہے، الیکشن کمیشن اسلام آباد میں ہے، تو وہ تو کہتے ہیں ہمیں سیکورٹی ادھر نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے کہا آپ نے سیکورٹی مانگی تھی، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ انہوں نے ہمیں سیکورٹی کا کہا تھا، تو ہم نے کہا تھا آپ کو کس جگہ کے لیے سیکورٹی چاہیے، تو انہوں نے پھر اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو پھر جو ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن میں ہر امیدوار کو 50,000 روپیہ الیکشن کی فیس جمع کروانی ہوتی ہے آپ کی اپنی پارٹی کے قانون کے مطابق، تو کیا جو آپ چیئرمین بنے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، کیا انہوں نے 50,000 روپے کی فیس جمع کروائی ہے؟ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی کروائی ہے۔ پھر قاضی صاحب نے پوچھا کہ اس کی رسید کدھر ہے؟ وہ جی رسید تو ہم نے کیش پیسے جمع کروائے تھے۔ قاضی صاحب نے کہا کیش پیسے بھی تو کسی جگہ جمع کروائے ہوں گے نا، پبلک سیکریٹریٹ میں پارٹی کے آفس میں جمع کروائے ہوں گے، اور آگے سے رسید ملی ہوگی، اور پھر وہ پیسے جو ہے وہ پارٹی فنڈ میں گئے ہوں گے، اس کی بھی رسید ہوگی، تو آپ جمع کروا دیں، بات ختم۔ آپ کو ابھی
بلے کا نشان واپس مل جائے گا، تو وہ بھی نہیں تھے ان کے پاس۔ الیکشن ہوئے ہوں تو ان کے پاس ہو نا، الیکشن تو ہوئے نہیں تھے، انہوں نے صرف ایک کاغذ پہ نام لکھے، جو خان صاحب نے ہدایت دی تھی وہ جاری کر دی ہے کہ جی بس یہ بندہ سلیکٹ ہو گیا۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو آپ لوگوں نے اپنے ووٹروں کو لیول پلینگ فیلڈ دی ہے؟ تو اس پہ پھر لاجواب تھا علی ظفر صاحب، بڑے سینئر وکیل ہیں، لیکن ان کے پاس کیا جواب تھا اس کا۔ تو پھر جو ہے نا اس میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ کے ملک بھر میں 91 نشستوں پر الیکشن ہوئی ہے، سلیکشن ہوئی ہے، اب جو مرضی اس کو کہہ دیں، ہم تو اس کو سلیکشن ہی کہتے ہیں کیونکہ خان صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا ہے۔ تو ان کے ساروں کے جو پیسے 50,000 روپے فیس ہے ان کی رسیدیں دکھا دیں، ان کی تمام ڈاکومنٹیشن دکھا دیں جو انہوں نے اپنے فارم جمع کروائے ہیں، جو ان کو ہو جائے گی وہ آپ دکھا دیں، تو چلو پھر آپ کو بلے کا نشان دے دیا جائے گا۔ تو ان کے پاس اس کا بھی جواب نہیں تھا۔ اب بھی میرا تو ذاتی خیال اگر پوچھیں تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو پارٹی سمبل دے دینا چاہیے کسی مشروط اس کے ساتھ، کہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا، یہ ہمدردی کا ووٹ جو لے رہے ہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے۔ حالانکہ یہی فیصلہ جب 2018 میں پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا تھا، نواز شریف کے دستخط سے جتنے بھی امیدوار تھے ان ساروں کو نل انوائٹ کر دیا تھا عدالت نے، اور سارے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑی تھی، جس کی پیدائش میں آج دلاور خان گروپ جیسے گروپ بنے ہوئے ہیں، تو وہ جس طرح کی قراردادی منظور کر رہے ہیں تو یہ اسی کی پیداوار تھی۔ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا تو انہوں نے نہیں رہا تھا، اور بلکہ قاضی صاحب نے بھی تو بڑا اچھا زبردست علی ظفر صاحب سے پوچھا کہ 2018 میں بھی ایسے یہی کیس آیا ہوا تھا، تو اس ٹائم تو آپ کے جو دلائل تھے وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھے جو آج آپ دے رہے ہیں، اس ٹائم تو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کی تھی۔ تو پھر ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آتے ہیں اب وہ شیخ رشید صاحب کی طرف۔ تو شیخ رشید صاحب بار بار منتیں ترلے کر رہے تھے خان صاحب کے کہ ان کے مقابلے میں، اور اپنی وفاداریاں اور اپنی قربانیاں گنوا رہے تھے کہ میرے مقابلے میں اپنا پارٹی بندہ نہ کھڑا کریں اور میری حمایت کریں۔ 3 ہفتے پہلے بھی انہوں نے پیغام بھیجا تھا، وہ بھی ریفیوز ہو گیا تھا، کیونکہ خان صاحب کی گردن میں اتنا بڑا سریہ ہے، وہ کسی کا احسان تھوڑی رکھتے ہیں یاد۔ تو اب جو ہے نا انہوں نے تو 2-3 دن پہلے پھر بندہ بھیجا، اس کے ہاتھ میں لکھا ایک پیغام بھیجا، اور وہ سمجھ لو کہ ایسا تھا کہ وہ منتے ترلوں پہ اتر آئے ہیں، کیونکہ شیخ رشید کی سیاست اس کا اپنا ووٹ بینک تو ہے نہیں، وہ تو کسی نہ کسی بیساکھی کے سہارے ہمیشہ ہی الیکشن جیتے ہیں، کبھی گیٹ نمبر 4 کے سہارے پہ الیکشن جیتے ہیں، پر زیادہ تر گیٹ نمبر 4 کے، کبھی میاں نواز شریف کے سہارے الیکشن جیتے ہیں۔ اور جب 2013 میں نواز شریف نے ان کو لفٹ نہیں کروائی تو یہ الیکشن ہار گئے تھے 2008 میں، 2013 میں شاید۔ اب جو ہے نا یہ 2018 میں یہ خان صاحب کے سہارے الیکشن جیتے ہیں، اور اب 2024 میں پھر یہ سیاسی یتیم ہو گئے ہیں۔ اب تو کسی سائڈ پہ بھی ان کو سہارا نہیں مل رہا، کیونکہ ہر سائڈ سے دھتکارے جا چکے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اصلی اور نسلی کہتے ہیں۔ اصلی اور نسلی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ہر سائڈ سے دھتکار دیا جائے، سب کے ساتھ آپ دغا کرو، آپ نے کس کے ساتھ دغا نہیں کیا۔ خان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا دغا کیا۔ یہ جو ویڈیو آگے پہنچتی تھی، یہ خان صاحب شیخ رشید صاحب سے ملاقات کرتے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اور جنرل باجوہ جنرل فیض کو جو گالیاں نکالتے تھے تو یہ ریکارڈنگ کر کے آگے پہنچا دیتے تھے۔ تو یہ تو ہر کسی کے ٹاؤٹ بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اب دیکھیں کہ تو اور کس کے ٹاؤٹ بنتے ہیں۔ تو آج تک تو ابھی ایک خبر پینڈنگ ہے، اور وہ ہے جب عدالت کا فیصلہ آتا ہے بلے کے نشان پہ، فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے اپنی پیج نے، تو جیسے ہی وہ فیصلہ آئے گا تو آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے، حاضر ہوں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔